الرحمن الرحیم ویملک کل، اور اللہ تعالیٰ مالک ہیں ہر چیز کے، ولا یملکہ شیء، اور کوئی چیز مالک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، ولا غنی عن اللہ تعالیٰ، اور کوئی استغنا نہیں اللہ تعالیٰ سے طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے بقدر، ومن استغنا، اور جو مستغنی ہوا عن اللہ اللہ تعالیٰ سے طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے بقدر، فقد کفر، تو اس نے تحقیق کفر کیا، وصار من اہل الحین، اور ہو گیا وہ گنہگاروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک، تعالیٰ کے مالک کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اختیار کلی حاصل ہے، اور جسے چاہیں عطا کریں، جسے چاہیں محروم کر دیں، جسے چاہیں بادشاہ بنا دیں، اور جسے چاہیں فقیر بنا دیں، یہ سب اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا، اور جو خیال کرے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہوں تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی تائید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح آیت ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو یہ دونوں آیتیں اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کا مالک کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے مستغنی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تعالیٰ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یغضب، غضبناک ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، وَيَرْضَى، اور راضی ہوتے ہیں، كَأَحَدٍ مِّنَ الْوَرَىٰ، نہ کہ مخلوقات میں سے کسی ایک کی طرح۔ اللہ تعالیٰ بھی غصہ ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، لیکن یہ رضا اور غصہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ مخلوق جب راضی ہوتی ہے اور جب غصہ ہوتی ہے تو وہ کسی چیز کا اثر قبول کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور جو راضی ہونا ہے وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ہونا، اس کی تائید چند آیات سے بھی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس سے رضا ثابت ہو گئی اور غضب ثابت ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، تو یہاں پر غضب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی۔ ونحب، اور ہم محبت کرتے ہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، ولا نفرط، اور ہم غلو نہیں کرتے، فی حب احد منہم، ان میں سے کسی ایک کی محبت میں، ولا نتبرأ من احد منہم، اور نہ برات کا اظہار کرتے ہیں، برات کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک سے، ونبغض، اور ہم نفرت کرتے ہیں، من یبغضہم، جو ان سے نفرت کرے، وبغیر الخیر یذکرہم، اور غیر خیر کے ساتھ ان کا تذکرہ کرے، ولا نذکرہم، اور ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے، الا بخیر، مگر خیر کے ساتھ، ونرا حبہم، اور ہم سمجھتے ہیں ان کی محبت کو، دینا و ایمانا و احسانا، دین، ایمان اور احسان، وبغضہم، اور ان کے بغض کو سمجھتے ہیں، کفرا و نفاقا و طغیان، کفر، نفاق اور سرکشی۔ ہم سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی محبت میں غلو نہیں کرتے، برات نہیں کرتے، جو ان سے بغض رکھے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں جو ان سے بغض رکھتا ہے اور شر کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہم تو صحابہ کا تذکرہ صرف خیر کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ان کی محبت دین، ایمان اور احسان ہے، اور ان سے نفرت کفر، نفاق اور طغیان ہے۔ باقی صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ تو ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آ جائے، لقاء میسر آ جائے، تو وہ صحابی ہے، بشرطے کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہو اور وہ ایمان بھی لایا ہو ملاقات کرنے کے بعد، یا ملاقات کرنے سے پہلے ہی ایمان والا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی اس سے ہو گئی ہو۔ نثبت الخلافت، اور ہم ثابت مانتے ہیں خلافت کو، بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اولا لابی بکر،
الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے تفضیلا لہ، ان کو فضیلت دیتے ہوئے، و تقدیما علی جمیع الامت، اور تمام امت پر ان کو مقدم کرتے ہوئے، ثم لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے، ثم لعثمان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے، ثم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے، وہم الخلفاء الراشدون، اور وہ خلفاء راشدین ہیں، والائمۃ المہدیون، اور ہدایت یافتہ امام ہیں، الذین، وہ لوگ، قضوا بالحق، جنہوں نے ذمہ داری نبھائی حق کے ساتھ، وکانوا بہ یعدلون، اور حق کے ساتھ وہ فیصلے کرتے تھے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کو مانتے ہیں، اور خلافت راشدہ ان چار حضرات کے لیے ہے: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان چاروں کی خلافت اس آیت سے ثابت ہے: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ تو اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، ایک تو آمنو کا صیغہ ہے ماضی کا، اور دوسرا منکم کا ہے۔ تو اس میں خلافت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان لائے، اس آیت کے نزول کے وقت مومن تھے اور موجود بھی تھے، اور جو موجود تھے اس آیت کے نزول کے وقت وہ یہی چار حضرات ہیں، تو خلافت راشدہ ان چار حضرات کے لیے ثابت ہوگی۔ باقی جو ان کے بعد خلفاء ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضرات، وہ اس آیت کے تحت داخل نہیں، یعنی خلافت راشدہ کے تحت داخل نہیں، یہ خلفاء راشدین میں سے نہیں ہوں گے۔ خلفاء راشدین صرف چار ہیں۔ وَأَنَّ الْعَشْرَةَ، اور وہ 10 حضرات، الَّذِينَ سَمَّاهُمْ، کہ جن کا نام لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ، اور ان کو خوشخبری دی جنت کی، نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، ہم ان کے لیے گواہی دیتے ہیں جنت کی، عَلَىٰ مَا شَهِدَ لَهُمْ، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے گواہی، قَوْلُهُ الْحَقُّ، اور آپ کا قول حق ہے، اور وہ ہیں ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، اور عبد الرحمن بن عوف، اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہ وہو امین هذه الامت، اور یہ اس امت کے امین ہیں، ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام حضرات سے اللہ تعالی راضی ہو جائیں۔ اس عبارت میں جن 10 صحابہ کا تذکرہ ہوا وہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، اور ویسے تو سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن ان 10 کے جنتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، تو اسی لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔